اجازت ہوئے تو میں مدینے والے سیداں دی تعریف شروع کراں۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، ایک نظم پڑھن لگا، مٹی تے بہن والاں دا رتبہ تے مقام دسینا، امام حسین دے عزادار دا مقام کیا ہے۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کوئی صاحب انوار بنائے، اور انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ اگو لکھتا ہے کہ اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، خود سے ذرا سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے، خود سے ذرا سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے، اور کہ ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ، نہ بغض نہ اوہاد نہ اوہام نہ کینہ، چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ، شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ، شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ، اور سینے سے جو تحریک ماتم کی چلی ہے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے۔ بڑی مہربانی سے، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ افکار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم سے انکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، تو ساجہ ہی چپ کرو، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، اور رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے۔ لائٹ تو پیچھے میں کو تو کوئی شے نہیں دیس دی، تو صحیح میں اپنے ایمان تے بول دے رہا ہے، اتنی بڑی تیز لائٹ ہے تو میں کو کچھ نظر نہیں آندہ بھی۔ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے، صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں، قلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں، اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں۔ یہ ملنگوں نہ لڑھیر چلے، بڑی مہربانی سے، دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے 1000 درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں۔ 1 روپیاں دے حکمن میں اوہی تعمیل کی تھی ونیا، شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے، اور ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے۔ بسم اللہ جناب، ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی، کرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اسی ضمانت نہیں تھی، کرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ وارث کائنات میرے بھائیوں دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرمائیں۔ وہ جہیں وسن جیتا سیدان دا تذکرہ ہوندہ ہے، وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں، خدا بخش مرحوم مالک انہاں دے درجات بلند کرے، غلام قاسم مالک انہاں دی قبر روشن کرے، شوکت علی کو مالک ذکر دا صدقہ حیاتی علی بچہ دے لے، آئندہ سال امام حسین بادشاہ دی نیاز دے سن، اور بادشاہ دی مجلس بھی کروے سن۔ بھائی مصطفیٰ کو مالک مکمل صحت یاب کرے، گلفام حسن کو مالک ذکر دا صدقہ مالک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حاضرین یا جو دعائیں ہیں کربلا علیہ مستجاب فرمائیں، نوکریاں قبول ہوئیں،
مولا دے جتنے مداخن پڑھ گئے انہاں دی نوکری ساری نوکری سائیاں دی بارگاہ قبول ہوئے جو کہ رات دی مجلس ہے کوئی اتنا زیادہ طویل پڑھن بندہ بھی نہیں ہن جے سارے صاحبان دی صلاح ہوئے تو واقعہ ایک سخیدہ پڑھنا ولید ابن ولید پڑھنا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھنا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھنا قصیدہ جڑا پہلا ہے وہ پڑھن لگے ہیں خیبر دے حوالے نال جی گل این ویلے رات دے خیبر دی کرنی ہے تو ول میں کوئی بھی آکھن دیو کہ بھاگے کچھ اس ادا سے کہ جنگ ہی بدل گئی ہی کے جاتے قابو رکھسو بھاگے میں ہن کوئی نہ تو کوئی نہیں چاہے بھی کون بھجے لیکن مولوی امیر افضل راکڑ صاحب آدھے ہیں بجیڑے تو سوچی بیٹھے جنے اوہے ہاں نہیں وہ جڑے بھجے ہیں بھاگے کچھ اس ادا سے کہ جنگ ہی بدل گئی کچھ لوگ سارے گھوڑوں کو حیران کر گئے گھوڑا تو ہی تکھے بھجے کچھ لوگ سارے گھوڑوں کو حیران کر گئے تے درجات بلند ہمن بابے بلے شاہ دے انہاں لکھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو کھوہ کے مال یتیماں دا تے وڑ مسیتی جاندے ہو کھوہ کے مال یتیماں دا حالات تو سڈٹھے نہیں انہوں سلاب دے وچ وہ لوگ گھر چھوڑ کے گئے بیٹھن تے لٹن والے کشتیاں لا کے تے گھر ودے لٹیں حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو کھوہ کے مال یتیماں دا وڑ مسیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو دسو نہ کچھ بھلے نو کوئی ایک ہی کیتی جاندے ہو سمجھ جاندی بھئی اگو لکھ دن کہ سخت زبانہ رکھن والے نیندے نہیں نقصان ایک قطع یاد کر کے زندگی دے کہیں موڑ تی لوڑ آ سکتا ہے بابا بھلے شاہ لکھ دن کہ سخت زبانہ رکھن والے نیندے نہیں نقصان ڈر بھولیا انہاں لوگاں تھوں جڑے جھک جھک کریں سلام کوڑا بندہ کہیں کو کچھ ہی نہیں آدھا تو انہاں مٹھا تو بچ کے رام ہے نقصان جدہی دے سی مٹھا بندہ دے سی سنتے پہ ہو صدا سلامت رہو جو کہ قصیدہ پڑھنے میں اپنے بادشاہ دی تعریف ہے تولو میں کوئی یہ بھی آکھن دیو کہ نمازی دا کعبے دو منہ ہیں نماز تُسا نہ بولا جڑے پیچھے بیٹھے ہو مطلب کہ نہیں مجلس لگی نہ ونجے تُسا بول پہ ہوتا نمازی دا کعبے دو منہ ہیں نمازی دا کعبے دو منہ ہیں تے کعبے دا غازی دے بابے دو منہ ہیں ایک نعرہ سنا رہا لکے میرے بادشاہ دینا بڑی مہربانی سے خیبر دے میدان کھڑ کے نبیاں دے سلطان ایک ساڑھ مارا ہے میں جناب کو سارے پہ سنوائے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا علی پہلوان آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا نت کے قرآن آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا نت کے قرآن آج تھدا جنگ دا سامان آیا تھدا کل ایمان آج تھدا
جنگ دا سمانے آیا اتھو دا سلامت رہا میں بھائی قصیدہ پسند آنا پہ بل میں بابا کو تشریح لے پاسے فیندہ ہی نہیں ہی میں مصر نال مصرہ ملا کے میں جناب کو شعر سنوائیں دا آسان ہاں جو رات دا کوئی ٹائم ہو گیا ہے لیکن میں تو سارے مجمع کو نہ لا کے میں انہیں کو کتی وینا جنگ احد جتا میرے پیر علی تے حد ڈھیر سارے تلواراں ٹوٹ گئیاں عرش تو سلسکار نازل ہوئی میں شعر جی رسائنہ تلوار چل دی کی میں آئی این پاس روح کرینا تو بات اے چپ کر وینا تو ایڈے دے دھائے میں رسائنہ بابا تلوار چل دی کی میں آئی اس تلوار دی خاصیت کے آئی جو بیدار بیٹھے ہیں وہ ساریاں گلاں میں شعر دے وچ کرن لگا او حد دی لڑائی انج دی اہلی تیغ چلائی انج دی نواری ڈنگی ہو گئی لوہار بنائی انج دی او ہتھان ید اللہ لوہا بڑی ملائی انج دی کچھ بار جو تھے ٹوٹ گئی شاہ جرت وکھائی انج دی نبی پاک دے قدم نو چم کے اہلی گل سنوائی انج دی نبی کول موجود تو تیگا علماء دی لکھائی انج دی نبی جان کے ہو نہیں دیا اسمان تھوائی انج دی وچ شولے بھڑک دے پہن حیران خدائی انج دی جب بیٹھا کرسی تے جب بیٹھا کرسی تے بھائی ملک دعائی انج دی اہلی پہلوان آج تھدا جنگ دا سمانے آئے تھدا سلامت رہا بڑی مہربانی سائیں صدا سلامت رہو قصیدہ پسند آنا پہ اس قصیدے دا جوگ شعر جن دی خاطر میں سارا قصیدہ بابا شروع کیتا ہے ہاں میں جو کو نیند رائی بیٹھی قصیدہ تو میں پورا کرنے ہاں میرا ساتھ رہنا ہے اگلے مصرے دے وچ میں نجف دے والی دے اختیارات پہ رسائنا میرے پیر علی دے اختیارات کتنے ہیں ویسے کہیں خاکی بندے دی اتنی جرات ہے کوئی نا جو دعوے کھڑا کرے میں علی دے اختیارات رسائنا کیونکہ بابا میرے پیر علی دے اختیارات ملتان دی نگری تے کھڑ کے جناب شاہ شمس تبریز رسے ہیں انہاں کا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے حیدری اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے میں اپنے سوزیاں کو آکھیں میرا پیر علی جو ہر نبی دا مددگار یہ جو واقعات دنال بابا کتابہ بھریاں پہین چیدہ چیدہ کتابیں جو واقعات چاہوں انہوں کو ایک شعر دے وچ فیٹ چا کروں مومنہ کو سناؤں میرے پیر علی کتھا کتھا وان کے کیڑے کیڑے نبی دی مدد کی تھی جو بیدار بیٹھے ہیں بابا گل میں اتھو شروع کرن لگا آتم تے ہوا نکھڑے انہاں نو ملایا شانے بیڑن ہدا گردہ وچ انہوں کندھیے لایا شانے نبی ابراہیم آگوچ گلزار بنایا شانے یونس نو مچھلی کھا گئی انہوں ہتھ بچوایا شانے یوسف نو کھوہ چکڑ کے شاہ مصر بنایا شانے موسیٰ دا دور دا قصہ اتے جلوہ وکھایا شانے چھپ چھپ کے کل نبیان دا راہ رستہ بنایا شانے خندق احزاب جکیتا دشمن دا صفایا شانے خیبر دے وزنی در کو نالنگلی اڑایا شانے جس جنگ دا حال تو پڑھ لے جس جنگ دا حال تو پڑھ لے لوہا منوایا شانے اہلی پہلوان آج تھدا جنگ دا سمانے آیا تھدا صدا سلامت رہو آباد و شاد رہو ایک قصیدہ بیا پڑھوں جا بس کافی دے گا چلو ایک شعر اور گنا وہ تو پرانی نات ہے بہوں پتہ نہیں دیکھونی تھا یہ بھی صحیح نہیں وہ تو بہوں پرانی نات ہے کچھ 5-7 سال پہلے پڑھی ایسے نعرہ حیدری
اس دے بدلے چ میں تو ایک ہور نعت سنوے نا جڑی ہن انہاں سالاں شروع کیتی سے جے نعت پڑھنی ہے جے نعت پڑھنی ہے تو میں کوئی یہ بھی آکھن دیو ہن میں کو نعت تو ساری یاد نہیں اس تے جڑی میں کچھ ربائیاں پڑھدا میں کو یاد کھڑی ہیں میں تو کتے سنوا دی نا کہ پر کر دیا دین کا کاسا رسول نے پر کر دیا دین کا کاسا رسول نے بے دل کو یوں دیا ہے دلاسا رسول نے اور جس نے جڑے ہی کاٹ دی شجر یزید کی ایسا دیا ہے دین کو نواسا رسول نے جس نے جڑے ہی کاٹ دی شجر یزید کی ایسا دیا ہے دین کو نواسا رسول نے اور خالق نے خود ہی عشق کا عنوان لکھ دیا خالق نے خود ہی عشق کا عنوان لکھ دیا ہم سب کی معرفت کا سامان لکھ دیا اور توصیف عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا محبوب کی تعریف میں قرآن لکھ دیا سمجھان دی بھئی محبوب کی تعریف میں قرآن لکھ دیا اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا نات تو کوئی بھی یاد رسی یہ اندازہ کلام انشاءاللہ تو کوئی یاد رسی میرا ساتھ رہنے معراج دا پیغام گھن کے تے جبرائیل آئے کھڑے رسول دے سامنے ربیع الاول جو ہے بڑیاں ناتاں سنی ہو سن بڑے کلام سنے ہو سن لیکن میں کو نہیں لگتا تو سن کوئی انداز کلام سنا ہو میں پہ سنوائے نا کیونکہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے توجہ کرے سو معراج دا پیغام گھن کے اس کو قابو کرو بھائی جان کہیں کے جاتے میں شروع کراں معراج دا پیغام گھن کے پیغمبر دے سامنے آیا کھڑے ہن جی میں رسول کو معراج دی اطلاع دیتی میں جناب کو کلام پہ سنوائے نا ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے بسم اللہ نہیں تسا میری گزارش سنو تسا نعرہ لوائے تو سارے مجمع نعرے دا جواب نہیں دیتا ایک شاعر لکھتا ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں جبرائیل کھڑا دے تیری نے مثال سونے یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونے تیری نے مثال سونے یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونے تیری نے مثال سونے یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونے تیری نے مثال سونے یاد کیتا تیری نے مثال سونے یاد کیتا تیری نے مثال اس مائک دا آواز تھوڑا جا مزید کھولو یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال سونے تیری نے مثال سونے یاد کیتا ہی بھی ذوالجلال اچھا جیویو بلال سونے اپنے براق نو سنبھال سونے مل کے بابا حیدری جیویو بلال سونے اپنے براق نو سنبھال سونے پیغمبر فرمائے جبرائیل معراج تو جو بنجنا ہے عرشت تو جو بنجنا کیویں ہے وسیلہ کیا ہے بابا جبرائیل اشارہ کیتا ہے براق والے پاسے وقت رسول دے پاسے دے کے کھڑا دے اس تے سوار ہوویں نہیں عرشاں تو پار ہوویں نہیں بھائی جاگے نہیں آوے حسین سلامت راویں پھر پڑھا لگا جبرائیل کھڑا دے اس تے سوار ہوویں نہیں عرشاں تو پار ہوویں نہیں اس تے سوار ہوویں نہیں عرشاں تو پار ہوویں نہیں اجی میں آکھنا ہوویں تیار ہوویں نہیں اجی میں آکھنا ہوویں تیار ہوویں نہیں کلا ولایت والا درہ رسالت والا کلا ولایت والا درہ رسالت والا نال
نال سجا کے اوڑھ لے اے کالی شال سونے ہاتھ ہوئے نبوی رومال سونے حیدری سلامت رہنے بھائی کلام پسند ہے نا بھی جبرائیل آتا ہے ایک کالی شال سونے ہاتھ ہوئے نبوی رومال سونے پیغمبر فرمائے جبرائیل عرشاں تو بلاوا ہے کوئی عرش دوتے خصوصی میٹیں گے کوئی عرش تے خصوصی پروگرام بن گئے شیر پڑھا نہیں تو آنے دل علی ڈائری تے لکھ کے ونجے جبرائیل یہ جو عرشاں تو پیغام آئے کوئی عرش دوتے خصوصی میٹیں گے بابا جبرائیل مسکرا پہ آدھے سونا جیڑے حالات میں دیکھایا لگتا ہی میں ہے دردی شادی کروں ہے جھنگ تیرے والے چڑھوں ہے آپ آدھرہ میں حیدری پھر بولو حیدری تریجھا نعرے حیدری سلامت رہا میں حیدری بڑی مہربانی جناب صدا سن شیر سننے پیغمبر فرمائے جبرائیل عرشان تے کو خصوصی پروگرام بن گئے بابا مسکرا پہ رسول دے پاس سے دیکھ کے کھڑا تے لگتا ہی میں ہے دردی شادی کروں ہے جھنگ تیرے والے چڑھوں ہے دردی شادی کروں ہے جھنگ تیرے والے چڑھوں ہے اج تے بطول دا نکاح عرشوں دے اوتے پڑھوں ہے اج تے بطول دا نکاح عرشوں دے اوتے پڑھوں ہے نہ کوئی اولاد ہے سے اے خانہ زاد ہے سے نہ کوئی اولاد ہے سے اے خانہ زاد ہے سے لگتا ہے ہی واسطے اتھے تیرے نال سونے کرنی ہے رشتے دی گال سونے صدا سلامت رہو تواری نوکری سے قبول فرمامن میرے بھائیاں دا اہتمام قبول ہو بے کچھ دکھ سن گنو انہاں پاک بی بیاں دے غربت دے جنہاں دے پیکے کائنات دے وارث دھیاں کفنہ واسطے سکھ دیاں رہیاں کربلا دے متعلقہ جتنے شہید ہیں نا میرے تو پہلے علامہ صاحب پڑھ دے پہن بڑا انہاں کمال میسیج دیتا کربلا دے متعلقہ جتنے شہید ہیں محرم دے وچ اکثر شہیدان دے تساں سا جنازے برآمد کرائیں ساری کچھی چپے چپے تے برآمدگیاں ہویاں میں مثال لینا جو چھوٹے بچے سمجھ ونجن جناب مسلم دا جنازہ برآمد ہوئے جوڑی دے جنازے ہیں اگر شہادت پڑھی ونجا تو میری علی حسین دے پتران دے جنازے ہیں شہزادہ علی اکبر دا جنازہ شہزادہ علی اصغر دا اس کو قابو کرو بھائی جان آواز ہی کے جاتے رہے شہزادہ علی اصغر دا جھولا برآمد ہوندہ ہے اور محرم دے جڑی مجلس شہزادہ علی اصغر دا منصوب ہے ان دی سارا سال تو آدھے سارے تو زیادہ انتظار پردے داراں قرآن دیئے کیونکہ بابا پردے داراں دیاں سارے سال دی جتنی منتا ہیں نویاتاں شہزادہ علی اصغر دے جھولے تے دا ہونی ہیں شاہ جڑے دے امام بارگاہ دے جوڑی دے جنازے آمین اور تو سب سوچیں دے پہ ہو سو بے ذاکر صاحب بند پڑھے نا انہیں گل کی تھی کیوں دے گل کرنے دا مقصد کیا ہے بابا گل میں ہی واسطے کی تھی کہ اکثر شہیدان دے جنازے لیکن کربلا دے کچھ ایسے شہیدی ہیں جنہاں دے محرم میں جنازے برآمد کوئی نہیں تھے بلکہ تو سا انہوں نے شبیاں برآمد کرائیاں یہ اجازت رہے ہو تو انہوں نے بچوں میں 2 شہیدان دا تو کو تعارف کراما وہ کیڑے شہید ہیں جنہاں دے جنازے کوئی نہیں آئی شبیاں آئی ہیں انہوں نے بچوں بابا ایک جوان دا تو سا تے اساں علم برآمد کروایا دوجھے دا ذل جناح برآمد ہوئے یہ سید اجازت رہے ہو تو میں وضاحتی کر رہی نہ بھائی دی وجہ کیا ہے علماء لکھ دن کہ جہاں علم برآمد ہوئے اس دی لاش میدان جو چاون دے قابل کوئی نہیں
ایویں نہ صحیح بسم اللہ جہاں علم برآمد ہوئے ان دی لاش چامن دے قابل کوئی نہیں تے جہاں ذل جناح برآمد ہوئے دیگرے لے اس دی لاش چامن والا ہی کوئی نہ کون چاہے لاشاں بابا تے کون کرے دفن لاشاں دے وارث تے ہمیشہ قریبی رشتہ دار بن دیں تمیر افضل راگڑ صاحب پڑھتے ہیں یہ لاشاں دے وارث قریبی رشتہ دار بن دیں تو دہویں دی دیگر غریب حسین کو کون دفن کرے ہیں جو امام حسین دی ماں دا نہ کوئی بھیرا ہے نہ کوئی بھین ہے وارث بنا کوئی نہیں جوانی مانے میں تھا تو ایک مرثیہ پڑھنے میرا دل تلے 3-4 میں تے کوئی روایت سنوا ما چا آخر انہیں رات دے ٹائم دوسرا اتنا سفر جو کر کے آئے ہو تا کوئی کمی نہ رہے بنجے وارث ہے کوئی نہ انہوں جوانان دی لاشیں دھوپتے پہیاں رہی ہیں جنہوں کو وسدے ویلے ماما کنڈے ہی نہ لگانی نہیں خیمے دے در تے آیا کھڑے تو امام فرمائے اماں دیا جائیں میرا چھیکڑی سلام اگو بھیڑ آکے حسین سلام ہی آخری تے ہوئی خیمہ دے باہروں کھڑ کے کرے سے اندر لنگا بھیڑی تے بھیرامہ دے پردے تے نہیں ہوں دے تو جواب امام فرمایا کہ آلیہ میں کو زخم ڈھیرن جب میں اندر آنا ہو سکتا ہے زخم دیکھ کے کوئی پردہ دار مر نہ ونجے تو بی بی اکھے حسین تو اندر لنگا سا صبر کرے سو جنہ بھیرا بابا اندر آئے نا خیمے تو بھیڑ زخم نہیں ٹھینے سین فرمائے حسین تو اتنا زخمی ہے میری امام فرمائے آلیہ میرے زخمہ دی فکر نہ کر میں تو تے کو پرچاوان آئے ہیں بی بی ادھی حسین اینٹا میں کو کیوں پرچاوان آئے تو جواب اچھ میری امام فرمائے تے کو این واسطے پرچاوان آئے ہیں کہ کربلا اچھ باقی ماما دا ہک ایک پوتر کٹھے تھری جوڑی لائے گئی ہے ایک دلاش میں چاہیاں دوجہ دلاش میں کو ملی نہیں بابا جواب سننا ہے تے سین بھیرا دے گلچ بہی پاکے کہ حسین میں کوئی تیرے کول پتران دی لاشا منگین میں کوئی آکھا جو میں کوئی پتران دی لاشا نے حسین اگر میرے پتر لہ گئے انتا کی تھی دفنی تھی ویسے کچھ دیر تھی بھیڑ کول بائے اور میں تو کوئی ایوی رسی ونیا کہ کربلا دے میدان دے وچ 9 ماما ایسی ہیں جنہاں دے پتر انہاں دے سامنے کٹھن ماما 9 ہیں تے پتر 10 کٹھے کیونکہ بی بی آلیہ دی جوڑی کٹھی آئی نا سین دے 2 پتر ہیں اور کتابیں جو ملتا ہے کہ جائیں مادہ بھی پتر کربلا زین تو لاوے ہے نا امام حسین خیمے دے درتے آکے اس مادہ شکریہ ادا کریں نا کہ تیری مہربانی ہے تے میرے نانے دے دین دی بقا واسطے پتر دی قربانی دیتی ہے اس واسطے میں روایت شروع کی تھی بابا کتاب علی لکھے کہ 8 ماما دا شکریہ امام حسین ادا کیتا ہے 9ویں کربلا دی او ماہ ہے جن دا پتری مارا گیا ہے کہ اس کچھ قدم ٹر کے حسین دا شکریہ ادا کیتا ہے میرے ہوتے کرو سوال کربلا جو کیڑی ماہ روایت جو ملتا ہے شہزادہ علی اصغر دی اماں جنہ شہزادے دے گلے بھائی جن تیر لگے نا تو امام حسین کٹھے ہوئے پتر کو چاہ کے خیمہ دے دار تے گھنن تو روایت جو ملتا ہے کہ علی اصغر دی اماں کچھ قدم ٹر کے امام حسین دا شکریہ ادا کیتا تو جواب جو میرے امام فرمائے کہ اصغر دی ماں حق تا میرا بندہ شکریہ تا میں ادا کرا پتر تا تیرا مارا گئے تو سن سو بھی جواب کیڑا دیتا تو سین فرمایا حسین میں تو ادا شکریہ اس واسطے ادا کیتا کہ باقی ماما دے پتر ٹور کے آپ میدان جوائیں سکتے ہیں تے اگر تو سا ہتھا تے چاہ کے نہ گھنویں دے تو میرے پتر کو بسم اللہ تیر نہ لگے ہاں تے میں شہید دی ماں نہ بن سکتی میں تو ادا شکریہ اس واسطے ادا کیتا ہے کہ تو سا میرے پتر کو ہتھا تے چاہ کے گھن گئے ہو اصغر کو تیر لگے ہون میں بھی کربلا دیا باقی ماما دی کٹھے کھڑ کے آکھ سکتی ہیں کہ میں کربلا دے شہید دی ماں آنکھوں تو دوری بیتا میں پڑھوں چاہ نہیں دیکھا میں مرثیہ چا پڑھنا سونی مکان ہو گئی سین تو علی نوکری تو پرسا قبول فرماوے اور بابا میں تو کوئی بھی دسی ونیا جائیں سین دے نال ودا کرن امام حسین خیمے چاہے کھڑنے کوئی عام بی بی تا نہیں سائیں بی بی تک لقب نگران امامت سین مزید سمجھا ماں یہ جدہ 10 محرم کو پیشی ہے امام ان چھیکڑی سلام کرن تا 2 امامی تا خیمے چ بیٹھے ہیں چوتھا تے 5واں امام موجود ہیں لیکن 2 امامہ دی موجودگی علی اکبر دے بابے بھیڑ کو آکھے کہ ہون تک جڑی جڑی چیز دا نگران میں ہیں میرے بعد نگران تو ہو سے ایویں نہ سہیں نگران تو ہو سے اور قبر روشن ہوئے بابے صابر حسین شادی بابے انہوں پڑھ دیان کہ خالق کہیں نبی کو اتنے حوصلے اللہ بھیرا ہی نہیں دیتا جنہیں حوصلے علی امام حسین کو بھیڑ دیتی ہے بھئی مثال لے ماں بھیرا بھی تے کتنے مارن کربلا ہے 9 تے گھنٹے گزرے 3 یعنی کہ جہاں دروازے تے ہر 20 منٹاں دے بعد ایک بھیرا دی لاش آندی رہی ہے
لاشیں وصول کی تھی، استفات بھی حسین کو تسلیہ نہیں دی رہی، تیرا پرسہ سائیں قبول فرماویں. بس بابا امام حسین بادشاہ نہیں تھائیں خیمہ دے وچ تے باہروں ایک ظالم آ کے سارا مارا حسین تیری فوج تو ہے جڑی مک گئی ہے، جوان مہمان تیرے مارے گئے، جرنیل تیرا کس گیا ہے. حسین جلدی کل خیمے تو باہر آ جو تیرے قتل دے بعد اسا جمعہ پڑھنا ہے. میں تو کو منو ان تاریخ کھڑا سنوے نا، کیونکہ جناب عباس دے لہن دے بعد کتابیں مل رہا ہے کہ شامیاں دے جڑے حوصلے انو ود گئے ہیں. بلکہ ایک راوی تا یہ روایت لکھی ہے کہ جنہ کربلا دے میدان وچ مولا عباس تو زین چھوٹی ہے نا، انہوں جناب عباس تو زین چھوٹی ہے، انہوں فوجاں جو اعلان تھے ہے تو شامیاں ہوا دے وچ خوشی تو ہزاراں دی تعداد دی تیر چلائیں، خوشی تو تیر چلائیں. انہاں تیراں دے وچوں ایک تیر میری عالیہ سین دے خیمے والے پاسے آئے. اس لکھا کہ جی میں بی بی دے خیمے تیر لگ گئے نا، بطول دی تھی تلیاں ٹیک کے اٹھی تے جناب فضا کو آکے سما خیمے دے دروازے تے ونج پتہ کر لگدا ہی ہے میدان غازی لہ گئی ہے. میدان دے وچ پتہ کر لگدا ہی ہے عباس لہ گئے، یہ تیر دا آون دسیندا جو غازی تو زین چھٹ گئی ہے، پر نہ کہیں دی جرات نہیں کوئی تیر میرے خیمہ والے پاسے آیا ہو. اس واسطے تے ظالم آکھا حسین خیمے تو باہر آ جو تیرے قتل دے بعد اسا جمعہ پڑھنا. روایتاں جی ملدا تڑپ کے بطول دی دھی اٹھی، باب امیر دی ذوالفقار چائی او بابے دی تلوار چا کے حسین دے ہاتھ تے رکھی تے سین فرمایا حسین تیری بھیڑی دی حسرات اج کچھ تیر جنگ اوویں دکھا جی میں بابا علی جنگ لڑدے ہیں. تے بھیڑ دے آکھن تے امام حسین بادشاہ اتھاں خیمے چ ودا کر کے پہنچے میدان کربلا. اتھاں علی اکبر دے بابے کی تہن میدان دے وچ 7 حملے اور 7 حملے امام حسین اتنے بڑے کیتے، چونکہ تفصیل نال پڑھن دا ٹائم نہیں. عمر ابن سعد دے سامنے آ کے امام حسین نیزے دی چونچ دے نال ایک لکیر چھکی آئی زین تے باہ کے، ایویں گھوڑا ٹور کے امام ایک لکیر چھکی آئی. تو میرے مولا فرمایا آئی کہ تساں سمجھے میرے جوان مہمان مارے گئے. میرے مولا فرمائے تساں ایویں کرو کہ عمر سعد کو آکھا نے سپاہیاں دے دستاں کو پانی پلا، انہوں میں کھڑا میں پہلا حملہ کرے سا، تو اپنے سپاہیاں کو آکھ تیرے کوئی ایک سپاہی میں کوئی لکیر عبور کر کے دکھاوے، لکیر عبور کر کے دکھاوے. اور بابا انہوں عمر ابن سعد سپاہیاں دے دستاں کو پانی پلاونا شروع کیتا. روایتاں جی ملدا انہوں زخمی حسین پہلے حملے دی تیاری کی تھی. بھاویں جو زخمی ہے علی اکبر دا بابا تے پتراں بھیراواں دی موت کھا گئی ہے، لیکن کتاب وچ ملدا کہ 10 محرم والے دن امام حسین بابا پہلا جڑا حملہ ہے نا اتنا وڈا حملہ کیتا ہے، اون لکیر دے پہنچن تو پہلے 22,000 سپاہی دے سار ایک پاسے ہیں دھڑ ایک پاسے ہیں. اے ہاوے زخمی حسین دا پہلا حملہ. اور میرے مولا کی تن میدان کربلا دے 7 حملے، بس میں مکائی کھڑا اتھائی مرثیہ پہ پڑھنا. اور 7 حملے حسین دے اتنے بڑے، انہاں تے کئی کتاباں لکھیاں گئیاں. لیکن بابا جڑا تریجا حملہ کی تن کربلا اکبر دے بابے او تو کوئی اتنا بڑا ہاوے تے کوئی ایڈے جلال چاہیے علی اکبر دا بابا. روایت جی ملتا ہے کسی تریجے حملے دے ٹائم امام نے میمنہ کو میسرہ تو لٹ دیتا ہے، میسرہ کو میمنہ تے پلٹا دیتا ہے. بھج دیاں ہویاں فوجوں کو کوفہ دیاں دیواراں وانج روکے. وقت امام حسین کئی میل بھج دیاں سپاہیاں تے پچھو گھوڑا جب بھجائے. اور اے بھی یو تریجا حملہ آوے تو آپ کو ذاکر ایک جملہ سنوائندن کہ امام حسین کئی میل فوجوں تے پچھو گھوڑا بھجا کے تے کئی فٹ زین تے بلند ہو کے علی اکبر دے بابے کھائی انہوں کھڑ کے لڑو، میرا تھوڑا نقصان کیتا ہی ہے، میرے جوان مارے ہوئے، میرے مہمان کٹھے ہوئے، میرے یتیم بھتریجے دی لاش تے گھوڑے بھجیں دے رہے. امام فرمایا ہوں کھڑ کے لڑو. اتھا ہوں سائیں راوی حیران تھی گئے بھئی پتہ کرو حملے حسین دے سارے ودے ہیں، لیکن ایڈا محرم والے نہیں. حسین تریجا حملہ اتنا بڑا کیتا کیوں ہے تے حسین ایڈے جلال آیا کیوں ہے؟ یہ روایت سنائی تک جتھا یاد آئی اتھا حق واس پوسی. تب بڑی محنت دے بعد ایک عالم دین بابا دی وجہ تلاش کر کے اپنی کتاب وچ لکھی اسا کہ مومنو ڈاہ محرم والے نے حملے حسین دے سارے ودے ہیں، لیکن اسا کہ جڑی وجہ میری سمجھے چاہیے نا کہ کربلا اس تریجے حملے دے ٹائم حسین ایڈے وڈے جلال اس واسطے آگے وہ تے میں کوئی میں لگتا ہے کہ جنگ لڑدیں اچانک حسین دا گھوڑا اتھوں آ گزرے جتھا بازو کٹوا کے غازی ستا پی آئی. وہ جتا بسم اللہ فرات دے کنارے ڈوئیں بازو کٹوا کے عباس سام گیا ہے. وہ تے میں کو لگتا ہے کہ عباس کو رہتا کہ حسین دا جلالی ودتا گیا. عباس بسم اللہ عباس کو رہتا کہ حسین دا جلال ودتا گیا، کیونکہ اپنا نقصان یاد آئے سے حسین دا جلال ودتا گیا. بس ختم. 7 حملے کی تے 8ویں حملے دی تیاری چاہیے. 8ویں حملے دی تیاری ہے چاہیے. جنہاں ایک بی بی ساتھ مارا کہ پیو دے جلال لکھائے ہی نہیں. ماں تیرا سجدہ دیکھنا یہ کر تیمم پڑھ نماز. جو نبی بھی تیرا سجدہ دیکھن ٹبے کربلا تے پہنچ گئے. بس ماں دی گل سن کے بھج دے ہوئے مرتجز تو لہ گئی علی اکبر دا بابا.
زخماں دے نشان تیراں دے نشان تساں سن دے رہاں دیو حسین لتھا بیٹھا ہی تے کنڈالے پاسو ایک مہمان آئے بابا جے سلام والائے میرے امام سلام دا جواب ہی دیتا ہے جے سمجھا ونجی تے نال ایک سنیحہ دیتا ہے میری طرفوں آنکھیں ظافر کو تے شالا ہوئی خوشی نصیبے ہو تیرے پتر کو سہرے پاواں میرے ہن حالات عجیب بس بابا دو ہی تمہیں وینڈ کرنے نا پرسہ قبول ہوئی ہو تیرے پتر کو سہرے پاواں میرے ہن حالات عجیب امام ایک گل ہور بھی کی تھی ہے بابا ذرا یہ بھی سمجھائے سیدہ دے میں کو وچ کربل دے کر گئی ہے تے عباس دی موت غریب ہے ہو میں اسور ویل گنا بیٹھا یگوں وقت نماز قریب سین تری نوکری تیرا پرسہ قبول فرماوے اچھا بابا بھلا پڑھتا ہو میں اسور ویل گنا بیٹھا یگوں وقت نماز قریب بابا نیاز حسین اور مرثیہ سنائے اٹھی آؤ بھائی تو سب سمجھ گئے ہو میں کیا پڑھنا ہے حسین مظلوم دا پیغام آئی ارے تجمیل دے کہ جلدی نال عامر جن بابا نئے نوادی نگری چھوڑی ازادارو ڈی پیا ڈھل دہائی جنہ پیر علم دے کنارے تے پہنچ جائے میں کوشش کری نا پرانے رنگی تے گڈو وینڈ سڑوا ماں بابا قوم جنات خوشیاں چ مصروف آئی یا پیر علم دے کنارے تے بڈیوئی کوک آئیے ہائے غریبی وینڈ کیا ہے ہائے غریبی بسم اللہ بابا عامر ڈٹھا کے آئے ظافر دے ہکھا تے جگانا دوجے ہاتھ وے سہرہ ارادہ کی تس میں پتر کو گانا بدھاں سہرہ پواواں یا دوجی بدھیوئی حق لائی ظافر وہ پتر کو سہرے نہ پائے سا لٹے گئے ہیں ظافر پتر کو سہرے نہ پائے سا کو لٹ پائے گئی ہی میں جلدی دنال سامنے آیا آکے حالت ریٹھی ہے سادہ عامر ویر ایک تو میرے پتر دی شادی تے آیا دیر نالے دوجہ جی میں تو میرے پتر دی شادی تے آیا ہی میں تو لوگ جنازہ تے آمین تیرا گریبان چاہ کے تیرے سر دے وچ مٹی رلیاں ہوئیں میں کو سائے حالت کہیں بڑھائی ہے ہی میں ہاتھ جوڑ کے آدھے ظافر ویر ایک تا دعا مانگ شالا تیرا یہ پتر اج مر گیا ہوئے آدھے مرن دی دعا کیوں مانگ دائیں آدھے نئی دی شادی دی کانڈ ہوئے ہاں نہ میں ٹبے کربلا تو پرواز کرا ہاں نہ جنگل دے وچ میں جانج لٹی دی دیکھا ہاں ماتم دی تیاری کریں ظافر آدھے میں کو حال دے میرا دئی میں نہیں اپنی ساری قوم جنات اکٹھی کر میں تے کو حال لے بابا قوم جنات اکٹھی ہو گئی آدھے ہون دسا ہوں ویلے موت ماتم کر کے آدھے میں سہراں با لاندے سہرے لٹی تے دیکھایا ماتم ہی کریں دے آؤ سن دے بھی آؤ آدھے میں سہراں با لاندے سہرے لٹی تے دیکھایا میں سہراں با لٹی دے دیکھایا تیران دے نال میں بن رہے چٹی دے دیکھایا جی جوانی مانے ہزار دفعہ پڑھتا رہا دے تیران دے نال میں بن رہے چٹی دے دیکھایا جی اجازت رہے ہو تو پرانے انداز بابا تو دو بین اور بھی سڑوائیں جنہ اترے تگل پہنچی آدھے ظافر جائیں ٹائم دا میں تیرے پتر دی شادی تے پہنچا آدھے میں دے دا کھڑا ہیں ظافر میرے سامنے تیرے گھر والی پتر کو گانا بدھائے سہرہ پوائے آدھے تے کو کربلا دا کیڑا کیڑا حال نے واقعی سہراں وا لاندے سہرے ماما کو لب دے نہیں بسم اللہ جی بابا ہزار دفعہ بل پڑھی نا دے کئی سہراں وا لاندے سہرے
ماما کو لب دے نہیں کئی سہرا والاں دے سہرے سمجھ کرو میں غریبی تے نہیں ہے چہرے ماما کو لب دے نہیں بس بابا ختم ہو گئی مجلس سین تری نوکری تیرا پرسا قبول فرماوے ازادارو جدہ اتنے دگال پہنچی آدھے کہندی کہانی چھیڑی یہی ایمیں ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا حسین کتھیں اکبر دباب آدھے کربلا زین تو لہ گی یہی آدھے کربلا حسین لہ گے تو حسین کو مل کے بھی آمیں آدھے حسین کو تو میرے پتر دی شادی دی کانڈ آئی میں کو ہی گل دا جواب دے کیا حسین کو میرے پتر دی بارات بھول گئی کیا حسین کو میرے پتر دے سہرے بھول گئے اون ویلے موت ماتم کر کے آدھے میں کون ڈیسا کو خوشی دے کیا خیال ہوئے نا صدقے فل پڑھی نا دے میں کون ڈیسا کو خوشی دے کیا خیال ہوئے نا میں کون ڈیسا کو خوشی دے کیا خیال ہوئے نا فوجان دی بھیڑ دے وچ بھیڑی جیند نال ہو مالک عبادت قبول فرما پوڑی بچھائی قبول ہوئے توفیقات جزافہ ہوئے گھر آباد ہومن ویڑے وزدے ہومن پورسا سائیں قبول فرمامن مومنین دے گھران دے وچ میرے مولا دے ذکر دا سلسلہ جاری و ساری راوے ای خاندان دے جتنے مرحومین ہیں مالک انہوں دے درجات مزید بلند ہومن خصوصاً جنہ دے سال ثواب واسطے سارا اہتمام کیتا گے قبرہ مزید روشن ہومن جڑے چھوٹے بچے توارے نال ای ٹائم رات دے ذکر شریک رہن بھیڑی انہاں کو سیرے پاویں صدقہ امام حسین دے پتران دا جتنے مومن تشریف گھنا ہیں انہاں دے جو دعائیں صحیح مستجاب فرماویں پردے دے اندر جتنے میری ماما بھیڑی تشریف فرما ہیں انہاں دے جو دعائیں صحیح مستجاب فرماویں جو جھولیاں خالی ہیں مالک جھولیاں آباد کرے میرے بھائی دا والد صاحب تکلیف نہ لیں مالک صحت کاملہ عطا فرماوے اور وہ بھائی دے سیندے پہنے انہاں دے 6-7 آپریشن ہوئیں مالک ہوں صحت دیتی ہے سائیں مزید صحت دیں امام حسین دا ذکر توارے گھریں جاری و ساری راوے جتنے مدا خان جتنے ذاکر پڑھ گئے سارا دی نوکری ساری نوکری سائیں اپنی بارگاہ قبول فرماویں تواری جاہتے مولا دا ذکر جاری و ساری راوے شیعہ سنی جتنے اکٹھے ہو ہر کہیں دی نوکری سائیں قبول فرماویں اور مالک تو کو اس تو زیادہ اتفاق و اتحاد دیں کیونکہ امام حسین بادشاہ کو منن واسطے کوئی کہیں مذہب فقہ دی بابا کہے دی کوئی نہیں وہ سن دے رہاں دے ہو نا کہ ایک ہندو مجلس کرائیں دا آئی تو اس دے ہوتے مسلمانہ سوال کیتا کہ تو نہ شیعہ نہ سنی تو کلمہ ہی نہ پڑھ دا تو گھر دے وچ بطول دے پوتر دی پھوڑی بھی چھینے بابا اس اعتراض کرنے والے دے ہاتھ پایا اس کا میرے نال جلتے دے اس اعتراض دا جواب ہی تھا نہیں میں تو اپنے گھر دے دروازے تے ریسا اپنے گھر دے دروازے تے گھنائے اس کا ہون سوال کرو اس کا سوال وہ ہوئے جو کلمہ نہیں پڑھتا تو مجلس کیوں کریں اس کا ٹھیک ہے میں ہندو ہوں میں کلمہ نہیں پڑھا لیکن جنہیں شام ملے میں اپنے گھر داخل ہونا میں کو پتہ تا لگ میں جو سامنے میری دھی بیٹھی ہے میں کو پتہ لگ میں میری بھین ہے میری ماں ہے پہچان میں کولی اکبر دے بابے دی تھی اس ہندو آکھا مجلس کرا کے میں حسین دے قرضے بدل ہے تو مولا دا ذکر توارے گھریں جاری راوے دعائیں مستجاب ہوئیں بانیاں دے ذمہ جو دعائیں صحیح مستجاب فرماویں مولا دے مداخانہ دے ذمہ جو دعائیں صحیح مستجاب فرماویں نوکری قبول ہوئے آخری دعا یعنی میں لازم سمجھدا تے امام زمانہ دا اپنا فرمان بھی ہے معصوم فرمائندن کہ اپنی حاجات واسطے بھی دعائیں منگو لیکن امام فرمائندن سب تو جڑی زیادہ دعا ہے وہ میرے ظہور دی منگ کرو جو میں ہن رات رو رو کے تھک پئی سیدان دے بند دروازے کھلن بھین بھیرا دا پلوں بدھے تواری ساری نوکری سائیں دی بارگاہ قبول ہوئے قائم دا ظہور ہوئے مولا دی زیارت ہو مشرف اللہم صلی اللہ محمد